بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد مخاطب ہوں آپ سے آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ 25 دسمبر کی مناسبت سے ایک اردو تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک مرد مجاہد تھا یا مرد کلندر تھا، فطرت میں تھی چنگیزی، وہ سچ میں سکندر تھا۔ آیا جب وہ دنیا میں گمنام خزانہ تھا، ساحل ہے دیا جس نے، وہ خود تو سمندر تھا۔ ایک وقت گزرتا ہے پر یاد ہے سب کو یہ، پیدا ہوا جب وہ تب ماہ دسمبر تھا۔ ہیرا میں کہوں اس کو یا موتی پکاروں میں، حق بات تو ہے کہ وہ نایاب گوہر تھا۔ صدر ذی وقار اور محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی شہر کے ایک تاجر کے گھر میں پیدا ہونے والا، عالی مرتبت، بلند و بالا کردار کا مالک اور ایک ایسی عظیم شخصیت جس کو دنیا قائد اعظم کے نام سے پکارنے لگی، محمد علی نام پانے والا، جناح خاندان کا چشم و چراغ اور لافانی جد و جہد سے ایک ملک عظیم کی بنیاد رکھنے والا قائد اعظم، جب یہ تمام پہلو ایک نام میں یکجا ہوئے تو بنی نوع انسان نے اسے قائد اعظم محمد علی جناح پکارا۔ قائد اعظم ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، کوئی بھی کام بزور تلوار کی بجائے بزور قلم کرنے پر یقین رکھتے تھے، اپنے ہر موقف پر ایسے بے مثال دلائل پیش کرتے کہ سننے والے لاجواب رہ جاتے۔ قائد اعظم نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی زبوں کو بہت زیادہ محسوس کیا اور اپنے اندر ایک عزم پالا کہ اس بے بس قوم کو سامراجی شکنجے سے نکالنے کے لیے جو بھی ہوا وہ کریں گے، لہٰذا ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا کہ مثل ایک لگاتار کوشش اور انتھک محنت کی، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ دھوپ کی تمازت آپ کے راہ کی دیوار بنی تو نہ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا آپ کے پیروں کی زنجیر بنا۔ آپ نے ہر میدان میں علم و ہنر کی ایسی تلوار چلائی کہ مخالفین سوائے بے بسی سے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہ کر سکے۔ حالات و واقعات جو کبھی مسلمانان بر صغیر سے روٹھے ہوئے تھے، کچھ اس طرح پلٹے کہ مسلمانان ہند ایک پلیٹ فارم تلے جمع ہوئے جس پر جھنڈا پاکستان کا، تنظیم مسلم لیگ کی اور لیڈرشپ قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ ایک شور ہے سنو ہم لیں گے پاکستان، ہر اور ہے سنو ہم لیں گے پاکستان، ظلمت کے اس شجر کو ہم کاٹ ڈالیں گے، آزادی کی لگن کو ہم من میں پالیں گے، ظلم و ستم کا اس دم ہر تیر کھا لیں گے، اپنے الگ وطن کو ہم اب تو پالیں گے۔ ایک شور ہے سنو ہم لیں گے پاکستان، ہر اور ہے سنو ہم لیں گے پاکستان۔ سر پر کفن باندھے اپنے در و دیوار کو الوداع کہہ کے، اپنے بستے گلشنوں کو ویرانے کی نظر کر کے، اپنا محدود زاد سفر اپنے ساتھ لے کے، اپنے ننھے بچوں کی جگمگاتی آنکھوں میں ابھرتے سوال لیے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت و رفت کے محافظ بن کے، اپنے جوانوں کے پرجوش دلوں کی دھڑکن بن کے، اپنے ضعیفوں کی کمزور ٹانگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب ایک جمع غفیر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مینار پاکستان کے احاطے میں داخل ہوا تو ایسے لگا کہ جیسے خود مینار پاکستان بھی پکار اٹھا ہو، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ایک سورج چمکا آزادی، دنیا دیکھے گی آزادی، اب مل کے رہے گی آزادی، اب مل کے رہے گی آزادی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خطر قیادت نے ہی وہ معجزہ دکھایا کہ نظریہ اسلام کے تحت بننے والی مملکت خود آزاد پاکستان کے حصول کے لیے نہ تو ہم نے پہلی جنگ عظیم جیسی خود غرض طاقت و جنگ کی جہالت کا سامنا کیا اور نہ ہی دوسری جنگ عظیم جیسی دہشت گردی نے دوبارہ ہزاروں بے گناہوں کو موت کی نیند سلایا اور کئی علاقوں کو راکھ کا ڈھیر بنایا۔ اس کے برعکس ایک مرد مجاہد نے نہ صرف بزور علم و قلم کروڑوں مسلمانوں کو آزادی دلائی، ایک الگ وطن پاکستان کی بنیاد رکھی، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہر مسئلے کا حل طاقت، رعونت، غرور اور فخر نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ فکر و تدبر، علم و قلم، ذہانت اور اتحاد باہمی سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔
اس طرز یگانہ سے یہ ملک کیا حاصل، بے آسرا لوگوں کو ایک گھر میں کیا داخل، رہبر جو ملا کامل، بھٹکوں کو ملی منزل، ایک رحمت یزدانی تب سب پہ ہوئی نازل۔ قائد کی یہ محنت، یہ جذبہ وفا کا ہے، ہر دل یہ پکار اٹھا، یہ فضل خدا کا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے فرشتہ صفت انسان نے کروڑوں لوگوں کے دل کی پکار کو ہم آواز کیا اور اسے اس ٹھوس دلیل کے ساتھ ہر فورم پر پیش کیا کہ بیجا طاقت کے زور پر حکمرانی کرنے والوں کے حوصلے پاش پاش ہو گئے، کبھی ممبئی کی ہواؤں میں تو کبھی دلی کی فضاؤں میں، کبھی گجرات کے سبززاروں میں تو کبھی راجستھان کے ریگزاروں میں۔ صدائے قائد صرف ہندوستان تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ جب وطن عظیم پاکستان مارز وجود میں آیا تو محض 1 سال کے عرصے میں یہ آوازیں دل آویز لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں بھی ہر سو گونجی، اور کبھی خواتین تو کبھی بچوں کو، کبھی بوڑھوں تو کبھی جوانوں کو، غرض یہ کہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے مرد و زن کو بس ایک ہی پیغام دیا: اتحاد جو کرو گے تو جیت جاؤ گے، اتحاد جو کرو گے تو جیت جاؤ گے، ایمان پر رہو گے تو فتح پاؤ گے، دل میں مثالی جذبہ جو لے کے سوئے منزل، ایک نظم سے چلو گے تو جان جاؤ گے۔ یہ 3 خوبیاں ہیں جس قوم میں بھی قائم، یہ 3 خوبیاں ہیں جس قوم میں بھی قائم، منزل ہے اس کی لازم، فتح ہے اس کی دائم۔ شب و روز کی بے پایاں محنت اور باد مخالف کی تندی سے لڑتے لڑتے 20ویں صدی کے یہ مرد کلندر اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بالآخر 1948 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم جیسے سنہری اصولوں پر سدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔